السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اظہار احمد میرانی، میں لاڑکانہ سے ہوں اور بیچلر ڈگری میری چل رہی ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور پلس میں عالم دین بھی بن رہا ہوں جماعت المسلمین کی مسجد سے لاڑکانہ سے۔ مدرسہ ہے ان کا؟ ہاں۔ وہ ڈگری بھی دیتے ہیں؟ ہاں۔ ایفیلیٹڈ کس کے ساتھ ہے وہ؟ ایفیلیٹڈ نہیں ہے ان کی شاید۔ تو پھر ڈگری تو ان کی مانی نہیں جائے گی؟ ہاں، کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری کام کی نہیں ہے۔ تو وہ فائدہ نہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ وہ اگر آپ نے اس ڈگری کو کہیں یوز کرنا ہے تو وہ ڈگری ان کی نہیں مانی جائے گی، وہ کسی بورڈ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں، ریلیٹڈ نہیں ہے بالکل۔ تو میرا خیال ہے وہ چھوڑ کے آپ کہیں اور داخلہ لیں۔ نہیں، لاڑکانہ میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے سوائے ان کے۔ اچھا، پھر ڈگری کے لیے نہ پڑھیں، آپ علم کے لیے پڑھ لیں۔ علم کے لیے پڑھ۔ ہاں، پڑھیں پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ تھا، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے جماعت المسلمین والوں نے ایک سوال کہا تھا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے جا کر ایک سوال پوچھیں کہ معاویہ کے متعلق وہ ہر حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ باغ فدق کے معاملے میں جو علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے آپس میں جھگڑا بیان کیا، اس میں اس کا کیا لینا دینا ہے؟ حضرت عباس اور حضرت علی نے کوئی پارٹی جتھا بنا کے حضرت ابوبکر کے ساتھ جنگ نہیں لڑی؟ نہیں، وہ جو آپس میں ورڈنگ تھی نا، ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہاں، آپس کی ورڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ ایک واقعہ نا ہو گیا نا۔ جی، یہ تو نہیں ہوا کہ حضرت عباس جب بھی ممبر پہ چڑھتے تھے 20 سال تک وہ اپنا بدلہ اتارتے رہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بیان کیا۔ اس کے اوپر میری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، حضرت عباس کی علی کو گالی۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بس آپس میں تو تکرار ہوئی، حضرت عباس جذباتی ہو گئے، انہوں نے ایک بات کر دی، بس دیٹس آل، ختم ہو گئی۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضرت عباس نے حکم دے دیا کہ جتنے میرے گورنر ہیں وہ حضرت علی پہ یہ کریں۔ وہ تو دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ان کا ریشو پروورشن نہیں بنتا۔ تو میں نے ان باتوں کے ساروں کے جواب ریکارڈ کرائے، میرے کوئی نئی بات نہیں۔ اور نہیں، بس ایک سوال کیا تھا۔ اور لاڑکانہ سے کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاڑکانہ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جی، اور علی بھائی یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ لاڑکانہ میں جو ہے نا، ہمارے لیے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ حنفیوں کے پیچھے۔ وہ کیوں؟ وہ مسجد سے نکال دیتے ہیں ہمیں۔ نہیں، پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آگے مسلح پہ تو نہیں کھڑے نہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہم آمین کہتے ہیں، تیز آواز میں تو یہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ آواز میں نہ کہ نارمل کہا کریں آمین۔ یہ مسجد سے نکال دیتے ہیں، 3 مسجد سے مجھے نکالا گیا، مجھے کہا آپ کہ کو زیادہ اونچی کہتے ہوں گے نا۔ نہیں، اصل بات یہ کہ میں جس مسجد میں گیا تو ان کے 2-3 بندے لے آیا اپنے ساتھ۔ ہاں، تو آپ وہ بندے جو لے کے آتے ہیں نا، وہ مسجد میں نہ لایا کریں، اپنے گھر بلایا کریں انہیں، یہ کیا کریں۔ اور دوسرا، اگر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی روکتا ہے تو آپ جو قریبی تھانہ ہے اس میں اپلیکیشن دیں۔ کوئی آفیشیلی پاکستان میں نہیں، یہ ڈیموکریٹک نہیں ہوگا۔ ہمارے لاڑکانہ میں ان کی اکثریت ہے بہت۔ کن کی؟ نفیوں کی۔ بے شک وہ اکثریت، اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنے سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آنے ہی نہیں دیتے نا رفع دین والوں کو۔ کیسے ان کو مطلب کیسے کر سکتے؟ کوئی بندہ کھڑا کیا انہوں نے گیٹ مجھے تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ آپ کو کہا ہے نا۔ ہاں، تو اگر ویسے یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر کو بندہ ہو جو چیک کرے کہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو آنے دینا وہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ فرض نماز ہمارے ساتھ نہ پڑھا کرو، وہ الگ سے جا کر پڑھو۔ ان کو کہنے دیں، ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ کہیں۔ بہرحال آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹر ہوا کریں، جب وہ ساروں نے نماز نیت کی ہوگی تو آپ کو کون روکے گا؟ اور سلام پھیرنے کے بعد باہر نکلیں۔ میں نے تو سمپل طریقہ بتایا ہوا۔ ہاں، ان کے سامنے رفع دین نہ کریں، ان کو غصہ آتا ہے، جماعت میں کھڑے ہو کے کریں۔ جو سنت نوافل ہیں وہ گھر پڑھیں۔ جی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو مرد نفلی نماز گھر پڑھتا ہے اسے مسجد نبوی سے بھی زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ حاصل کریں نا۔ میرے نزدیک تو ان کی جماعت المسلمین والوں کی مسجد ہی ہے۔ چلے وہاں بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو سب کے پیچھے عید وغیرہ جمعہ ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ جی جی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بس برائی میں ان کا ساتھ نہیں آپ نے دینا، وہ جو تکفیر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ صحیح بخاری 695 نمبر حدیث۔ یہ حضرت عثمان نے اتنی بڑی چیز آپ کو تھما دی ہے کہ ماشاء اللہ تعالی، ہم نے تو اس حدیث کو اتنی بار بیان کیا ہے جی، کہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ سیدنا عثمان کے اس فتوے کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم۔ جی، ٹھیک ہو گیا؟ ایمان اللہ۔ اور ہم آپ کو لاڑکانہ آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لاڑکانہ بے نظیر ہوتی نا، مجھے دعوت دیتی تو میں ضرور آتا۔ ٹھیک ہے، ایمان اللہ۔ ہاں جی۔